الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 147۔ پچھلی سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ توابع تابع کی جمع ہے، اور توابع ان اسما کو کہتے ہیں جو مطبوع کا اعراب لے کر آتے ہیں۔ ان کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مطبوع کا ہوتا ہے، اور اس کی 5 قسم بتائی تھی: بدل، تاکید اور عطف نسق اور عطف بیان وغیرہ۔ تو اب اس میں سب سے پہلا ہے اسم بدل۔ اسم بدل یعنی سبسٹیٹیوٹ۔ تو اسم بدل پہلا تابع ہے جو اپنے مطبوع کی پیروی کرتا ہے۔ بعض اوقات 2 الفاظ یکے بعد دیگر اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں کہ پہلا لفظ اینٹیسیڈنٹ مقصود نہیں ہوتا بلکہ دوسرا لفظ مقصود ہوتا ہے۔ تو پہلے لفظ کو مبدل من کہتے ہیں اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اس طرح کے طرز کلام میں جو بات پہلے لفظ سے منسوب کی جاتی ہے اس کی نسبت فی الواقع دوسرے لفظ یعنی اسم بدل سے متعلق ہوتی ہے۔ تو مندرجہ ذیل مثال پر غور کیجیے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَأَرْسَلْنَا فِي ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ تو یہاں اخاہم یہ مبدل منہ ہے، اور اس کے بعد اس کی وضاحت آ گئی ہے، یعنی ان کے بھائی کو بھیجا یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہاں اصل مقصود بیان دوسرا لفظ ہے صالح، اور پہلے اخاہم لایا گیا وہ مبدل من ہے، یعنی ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بحیثیت رسول بھیجا۔ یہاں پہلا جو اسم ہے اخاہم وہ مقصود نہیں ہے، یعنی بلکہ صالح علیہ السلام مقصود ہیں۔ اب یہ جو اسم بدل ہے جسے ہم سبسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بدل الکل، دوسرا ہے بدل البعد، اور تیسرا ہے بدل الاستعمال، اور چوتھا ہے بدل الغلط۔ بدل الکل میں یہ ہوتا ہے کہ کلی طور پر ایک چیز کو اب دوسری چیز سے بدل دیتے ہیں، اور بدل البعد میں وضاحت کرتے ہیں کہ پوری چیز مراد نہیں ہے بلکہ تھوڑی چیز مراد ہے، اور بدل الاستعمال میں مشترک چیز ہوتی ہے، اور بدل الغلط میں ہوتا یہ ہے آدمی کوئی غلطی کر جاتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، تو یہ بدل البعد اور بدل الاستعمال میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو پہلے اسم کی طرف لوٹایا جا سکے، اور بدل الغلط میں مبدل من غلطی سے زبان پر آ جاتا ہے، یعنی سلپ آف ٹنگ ہے، چنانچہ بولنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسم میں بدل استعمال کر کے اپنی غلطی کو درست کر لے۔ اسم بدل اور اسم مبدل من بعض اوقات ایک اسم نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر مبدل من معرفہ ہو اور اسم بدل نکرہ ہو تو اسم بدل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی صفت بھی موجود ہو۔ دیکھیے یہاں سورۃ العلق کی آیت پیش کی جا رہی ہے، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ اب یہاں ناصیہ یہ معرف ہے، بالناصیہ، الناصیہ، الف لام ہے نا الناصیہ پر، معرف باللام ہے، یہ مبدل من ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ،
اور یہاں مبدل من کیا ہے؟ ناصبہ ہے، اور یہ نکیرہ ہے، اور اس کی صفات آ رہی ہیں کاذبہ جھوٹی پیشانی، اور خاطیہ پیشانی خطاکار پیشانی۔ تو اب پہلے تو ان ناسیہ کہا، اور اس کے بعد اس کا بدل اپنی دو صفات کے ساتھ آ رہا ہے، اور نکیرہ آ رہا ہے ناسیۃ کاذبۃ خاطئۃ۔ بدل کے الفاظ عموماً اسم پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن بدل اسم کے علاوہ فعل اور جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثالیں آگے آ رہی ہیں، اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مبدل من اور اسم بدل دونوں یکساں اعراب رکھتے ہیں، تمام تابع یکساں اعراب رکھتے ہیں۔ اور بالناسیتی، بالناسیتی مجرور ہے، تو آگے بھی وہ مجرور ہی آئے گا، ناصبۃ کاذبۃ خاطئہ۔ اور بدل کا مقصد کسی حکم کے ثبوت کو اہتمام کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ بدل کی 4 قسمیں ہیں، بدل الکل اور بدل البعض، بدل الاستعمال اور بدل الغلط۔ آج سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بدل الکل۔ بدل الکل کا مطلب ہے ٹوٹل سبسٹیٹیوشن۔ تو بدل الکل ایسا اسم بدل ہے جو مبدل من ہی ہو۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم نے لِأَبِيهِ، یہ مبدل من ہے، لِأَبِيهِ اپنے والد سے کہا، اور اس کے بعد والد کے بعد اس کی تشریح آ رہی ہے آزر، آزر سے کہا۔ تو ذرا غور فرمائیے، یہاں لی ابیہ مجرور ہے، لی ابیہ مجرور ہے، اور آزر بھی مجرور ہے، اگرچہ کہ آزرہ پہ زبر ہے، لیکن چونکہ آزر اجمی غیر منصرف ہے، آزرو آزرہ آزرہ، تو مجرور بھی آزرہ آئے گا اور منصوب بھی آزرہ آئے گا، را کے اوپر زبر ہے، تو دونوں مجرور ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں بدل الکل ہے نا، ایک ہی چیز مراد ہے، یعنی ابی کا کیا مطلب ہے؟ آزر، ابی کا مطلب آزر ہے، آزر کا مطلب ابی ہے، ایک ہی ہستی ہے، تو یہ بدل الکل ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کا عین ہے اور ایک دوسرے کے کلی طور پر قائم مقام ہے، اس لیے دوسرا اسم بدل کل کہتا ہے، یہ بدل الکل ہے۔ اب ذرا اس کی چند اور مثالیں دیکھ لیں، کہ جیسے قال امیر المؤمنین علی، قال امیر المؤمنین علی، امیر المؤمنین نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا۔ تو یہاں امیر المؤمنین مبدل من ہے اور علی یہ بدل ہے، اور امیر المؤمنین میں امیرو کے اوپر پیش ہے، مرکب اضافی ہے تو مرفوع ہے امیرو، تو علی بھی مرفوع ہے اور فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب اگر دوسری مثال دیکھ لیجئے، ھذا کتاب اخیک حسین، یہ آپ کے بھائی حسین کی کتاب ہے، ھذا کتاب اخیک، تو یہاں پر کتاب اخیک مبدل من ہے، تو آپ کے بھائی کی کتاب ہے، یعنی حسین کی کتاب ہے۔ تو کتاب اخیک میں کتاب مرفوع ہے اور کتاب اخیک، تو اخیکا، تو کتاب اخیک میں دیکھیے کتاب مضاف ہے مرکب اضافی میں، اور اخو کے بجائے اخی ہو گیا، یہ مجرور ہے اخی۔ تو وہ بھائی کون ہے؟ آپ کا بھائی کون ہے؟ وہ حسین ہے۔ تو حسین چونکہ اخی مجرور ہے، اس لیے حسین بھی یہاں پر مجرور ہے۔ اخی کا اخی مبدل من ہے اور حسین بدل ہے۔ اب ایک اور مثال دیکھ لیجئے، قالت ام المؤمنین عائشۃ، یہاں بھی وہی ہے، ام المؤمنین مرکب اضافی ہے، ام مرفوع ہے، عائشۃ مرفوع ہے، ام المؤمنین حضرت
عائشہ نے فرمایا۔ اسی طرح دیکھیے چند اور مثالیں، جاء زید ابو عبداللہ، تو جاء زید، زید آئے، اور زید کون ہے؟ ابو عبداللہ۔ اب ان کی کنیت بھی بتا رہے ہیں، عبداللہ کے والد زید آئے، تو زید یہاں مبدل من ہے، اس کا بدل کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ بھی مرفوع ہے، زید مرفوع ہے، اور ابو بھی مرفوع ہے، اور عبداللہ ہی وہ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مشرور ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے علی زین العابدین، حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین، علی مرفوع ہے اور زین العابدین بھی مرفوع ہے، زینو کے اوپر پیش ہے دیکھیے۔ اور اسی طرح الکلیم موسیٰ، الکلیم مرفوع ہے اور موسیٰ بھی مرفوع ہے۔ تو یہ پہلے مبدل من ہے اور اس کے بعد بدل ہے، اور یہ بدل کل ہے۔ اور قال ابو حفص عمر بن الخطاب، ابو حفص مرکب اضافی ہے، اور عمر بھی مرفوع ہے، اور ابن الخطاب تو حفص کے والد ہیں اور خطاب کے بیٹے ہیں، اور درمیان میں عمر ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ مبدل من ہے اور باقی وہ بدل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بدل کل کی مثال ہے۔ اچھا، اب آ جائیے بدل کی دوسری قسم پر بات کرتے ہیں، بدل البعد۔ بدل البعد جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، پارشل سبسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں۔ بدل البعد وہ اسم ہوتا ہے جو مبدل من کا ایک حصہ یا ایک جز ہوتا ہے، کل نہیں ہوتا۔ بدل الکل کلی طور پر سبسٹیٹیوشن ہے، وہ ٹوٹل سبسٹیٹیوشن ہے، یہاں پارشل سبسٹیٹیوشن ہے۔ اب جیسے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو عَلَى النَّاسِ، تو پہلے تو فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے حج، خانہ کعبہ کا حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر فرض ہے، عَلَى النَّاسِ۔ تو پہلے تو سارے انسانوں پر فرض کر دیا، یہ مبدل میں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی گئی نہیں سارے انسانوں پر نہیں ہے، علی الناس پر نہیں ہے، بلکہ ان میں سے من استطاع الیہ سبیلا، من استطاع الیہ سبیلا، صرف وہ شخص جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی راستہ طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، راستے کے لیے پیسے ہیں، سواری ہے، اور جسمانی طور پر وہ اس قابل ہے کہ راستہ عبور کر سکے۔ تو پہلے علی الناس کے الفاظ استعمال کیے گئے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس کے بعد دوسرے لفظ من استطاع میں یہ بتایا گیا کہ حج صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بدل کل نہیں ہے بلکہ بدل بعض ہے۔ اب اس کی چند اور مثالیں دیکھ لیجیے بدل البعد کی۔ قم اللیل، تو پہلے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تمام کھڑے رہیے، قم اللیل الا قلیلا، سوائے کچھ حصہ کم کر لیجیے۔ اس کے بعد کہا گیا نصفہ، ساری رات نہیں، آدھی رات، نصفہ۔ تو یہ پہلے لیل کیا ہے، یہ مبدل من ہے، اور نصفہ یہ بدل ہے، یعنی اس کا آدھا حصہ، یعنی کل نہیں ہے، بعد مراد ہے یہاں۔ اور نصفہ میں ہو کی جو ضمیر ہے وہ لیل کی طرف رجوع کر رہی ہے۔
اور اسی طرح اب اگلی مثال دیکھیے کہ خطفت الشجرۃ فروعها، خطفت الشجرۃ، تو اب درخت کاٹ دیے گئے، خطفت، تو خطفت الشجرۃ، درخت کاٹ دیے گئے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں فروعها، میرا مطلب ہے اس کی شاخیں، یعنی پورے درخت کو اکھاڑ کے نہیں پھینکا، پورے درخت کو کاٹ کے نہیں پھینکا، پہلے الشجرہ آپ نے مبدل من ہے، پورا درخت استعمال کیا لفظ، اس کے بعد وضاحت کر رہے ہیں نہیں فروعها، اس کی شاخیں کاٹی گئی، تو یہ بدل بعد ہے، بدل کل نہیں۔ اسی طرح قضیت الدین ثلثہ، تو پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں قضیت الدین، میں نے قرض ادا کر دیا، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ثلثہ، کہ 1/3 پورا ادا نہیں کیا، ثلثہ 1/3 ادا کیا ہے، 1/3 ادا کیا۔ اچھا اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، نظرت الی السفینۃ شراعها، تو میں نے کشتی کی طرف دیکھا، جہاز کی طرف دیکھا، سفینہ کی طرف دیکھا، الی السفینۃ، اور دیکھیے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یعنی کشتی نے اسے دور سے دیکھا نا، تو شراعها، اب یہ سفینتی بھی مجرور ہے، شراعها بھی مجرور ہے، یعنی مطلب کیا ہے، الی شراعها، بادبان دیکھے، یعنی اس کے اونچے جو پردے لگائے جاتے ہیں ان کو دیکھا۔ اور دیکھیے تہدم البیعہ منارتہ، بیعہ کہتے ہیں گرجا، تو گر گیا، اور مطلب کیا ہے کہ پورا سر سے نہیں گرا، پورا گرجا، تو اب یہاں بیعۃ مفعول ہے اور منارتہ ہی بدل ہے، اس کا مرفوع ہے، تو یہ بھی بدل باس کی مثال ہے۔ اور تمزق الکتاب غلافہ، تو آپ نے کہا کہ کتاب پھٹ گئی، تمزق الکتاب، پھر وضاحت کر رہے ہیں کہ غلاف، یعنی پوری کتاب نہیں پھٹی، صرف اس کا اوپر حصہ، اس کا غلاف پھٹ گیا۔ تو اوپر کی تمام مثالوں میں یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں بدل کے ساتھ ایک ضمیر ہے جو مبدل من کی طرف ہے رجوع کر رہی ہے، اور یہ کیا ہے، بدل الباس کی مثالیں تھیں۔ تو ایک بدل کل ہو گیا جس میں کلی طور پر مبدل من کو کسی دوسرے سے بدل دیا جاتا ہے، دوسرے اسم سے، اور بدل بعد میں وضاحت کی جاتی ہے کہ کل مراد نہیں ہے بلکہ بعد مراد ہے، اور ایک ہی اعراب لے کر آتے ہیں بدل۔ اب اس کی تیسری قسم ہے بدل الاستعمال، کنسٹیٹیوشنل سبسٹیٹیوشن۔ بدل استعمال ایک ایسا اس میں بدل ہے جو نہ تو بدل کل ہے اور نہ بدل بعد، یہ نہ تو مبدل من ہی ہے اور نہ یہ مبدل من کا حصہ ہے، بلکہ ایک ایسا اسم میں بدل ہے جس کا مبدل من سے کوئی تعلق، رشتہ یا نسبت۔ اب ذرا دیکھ لیجیے مندرجہ ذیل مثال قرآن مجید کی، یسألونک عن الشہر الحرام، کی تعلیم کی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسألون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرام مہینوں کے بارے میں آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ اب یہ الشہر الحرام، الشہر الحرام کیا ہے، یہ مبدل، اس کے بعد وضاحت آ رہی ہے کہ تعلیم فیہ، کہ اس میں جنگ کے کیا احکام ہے، تو یہاں شہر الحرام کا بدل قتال نہیں ہے، یہ بدل استعمال ہے، کوئی تعلق ہے، نسبت ہے، تو نہ یہ بدل ہے، نہ یہ بدل کل ہے، نہ بدل بعد ہے، نہ یہ مبدل میں ہے،
بلکہ اس سے مبدل من سے زائد تعلق کہ ان مہینوں میں شہر حرام میں جنگ کے بارے میں پوچھے کہ جنگ جائز ہے یا نہیں ہے، تو دونوں میں ایک تعلق ہے، اس لیے اس کو بدل استعمال کہتے ہیں، سبسٹیٹیوٹ نہیں سبسٹیٹیوٹ۔ چلیے اس کی چند اور مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سمعت الشاعر انشاءہ، سمعت الشاعر میں نے شاعر کا کلام سنا، سمعت شاعر کو سنا، سمعت شاعرہ، تو شاعرہ یہاں پر مفعول بہی ہے، شاعرہ آخر میں زبر دیکھ رہے ہیں، شاعر کے اوپر رے کے اوپر زبر ہے، اب اس کا بدل کیا رہا ہے انشاءہ، یعنی شاعر کو سنا کا مطلب کیا ہے اس کے نغمے سنا، تو یہاں شاعر اور نغمے جو ہیں یہ بدل نہیں ہے بلکہ یہ بدل استعمال ہے، شاعر اور ان کے نغموں میں اس کی شاعری میں ایک نسبت ہے، تو یہ بدل کل بھی نہیں ہے، بدل بعد بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بدل استعمال ہے۔ اب ذرا دیکھیے عجبت من خالد، عجبت من خالد، میں خالد پر حیران ہو گیا، عجبت تو خالد، اور اس کے بعد کہتے ہیں شجاعتی ہی، تو اب یہ شجاعتی ہی جو ہے یہ بدل استعمال ہے، ان کی بہادری اور ان کی شجاعت پر حیران ہو گیا۔ اور اسی طرح دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ تضوع البستان اریحہ، یا تضوع البستان اریحہ، تو بستان، تضوع البستان، بستان باغ کو کہتے ہیں، باغ کو گلزار کو کہتے ہیں، تو باغ جو ہے مہک گئے، مہک گئے، یعنی اریحہ، اب بستان سے اریح کا رشتہ کیا ہے؟ ایک نسبت ہے کہ وہاں پھول ہے اور پھولوں کی خوشبو ہے، یعنی اس کی خوشبو۔ اب قرآن مجید سے ایک اور مثال دیکھ لیجیے، الاخدود النار ذات الوقود، تو یہاں دیکھیے قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے جگہ والے، اصحاب الاخدود، قتل یہ تو نائب فاعل ہے، قتل فعل مجہول ہے، اصحاب الاخدود مرفوع ہے، نائب فاعل ہے، اصحابو کے بے کے اوپر پیش دیکھ رہے ہیں ہم، اور اخدودی، اخدودی یہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ اب الناری، الناری یہاں پر مجرور آ رہا ہے، تو یہ النار جو ہے یہ صفت ہے وہ گڑھے کی، یعنی آگ والی، آگ والا گڑھا۔ اخدود چونکہ مجرور ہے، اصحاب الاخدودی مضاف الیہ ہے، تو الناری بھی مجرور ہو گیا، اور اب ذات الوقود ایندھن والی وہ بھی مجرور ہو گیا، ذات الوقود، تو اس مثال میں ضمیر محذوف ہے اور اس کی تقدیر النار فیہ ہے، النار فیہ وہ گڑھا جس میں آگ تھی، النار فیہ۔ اسی طرح دیکھیے اگلی مثال، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحیوان بالحیوان نسیۃ اثنین بواحد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کے بدلے حیوان، جانور کے بدلے جانور کی ادھار بیع کو منع کیا، نسیہ کہتے ہیں ادھار کا، اور اثنین بواحد دو کے بجائے ایک، دو کے بجائے ایک، کیوں؟ کیونکہ اس میں دھوکہ اور غرر ہو سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بکری کے بجائے میں آپ کو دو بکری دوں گا، تو یہ
ظاہر ہے کہ سود ہو گیا. تو یا پھر یہ بھی کہ 2 سال کی بکری کے بجائے میں 1.5 سال کی 2 بکریاں دوں گا, پھر جھگڑا ہو سکتا ہے اس میں. اور بکری کی قیمت فرض کیجیے 50,000 روپے ہے, بکری کی قیمت 50,000 روپے ہے, اور اب 2 بکریوں کی قیمت 35,000 ہے, تو 70,000 دے رہے ہیں آپ. 50 کی لے کر 70,000 کی 2 دے رہے ہیں, تو اس میں دھوکہ ہے, اس میں ایک کا نقصان ہے, استحصال ہے, آپ نے منع فرمایا. تو یہاں پر دیکھیے تو عن بیع الحیوان, بیع الحیوان مرکب اضافی ہے, حیوان مجرور ہے, اور اس میں پھر اسنین یہ بھی بدل استعمال ہے, یعنی حیوان اور اسنین یہ ایک دوسرے کا بدل نہیں ہے, بلکہ ان میں نسبت ہے, تعداد بتا رہے. اب آ جائیے بدل الکل, بدل البعد اور بدل الاستعمال کے بعد بدل کی چوتھی اور آخری قسم بدل الغلط, یعنی یہ کریکٹیو سبسٹیٹیوشن ہے. بدل الغلط سبسٹیٹیوٹ آف بلنڈر, وہ اس میں بدل ہے جو قائل کے منہ سے نکل جانے والے غلط لفظ کا صحیح متبادل ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا زبان سلپ آف ٹنگ, زبان پھسل جاتی ہے اور آدمی کچھ کہنا چاہتا ہے, کچھ نکل جاتا ہے, تو بعد میں وہ اس کی تصحیح کرتا ہے. گویا کہنے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے ایک غلط لفظ نکل گیا ہے, چنانچہ وہ اس میں بدل کے ذریعے سے اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہے. یہ اس میں بدل بدل البدائی بھی کہلاتا ہے, یعنی سبسٹیٹیوٹ آف آفٹر تھاٹ. بدل البدائی یہ آفٹر تھاٹ کے طور پر. چند ایک مثالیں دیکھی کہ اشتریت الکتاب ب4 قروش ریالات. تو اب اشتریت الکتاب کہنے والے نے یہ کہا کہ میں نے کتاب خریدی, اشتریت الکتاب, اور ب4 قروش, اور 4 قروش میں. اس کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ قروش کا لفظ آپ نے غلط استعمال کیا تھا, اس کے بعد کہتے ہیں ریالات. جیسے مثال کے طور پر آپ سعودی عرب جاتے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کھجور آپ نے کیسے خریدے, تو آپ کہتے ہیں اشتریت التمر ب5 روپیہ کہتے ہیں, 5 روپے میں خریدی. پھر احساس ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں تو روپے نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں ریالات. یا امریکہ جا کر آپ کہتے ہیں 5 روپے میں خریدا, پھر کہتے ہیں معاف کیجیے $5 میں خریدا ہے. اسی طرح اس کی دوسری مثال دیکھیے, قدیم الامیر الوزیر. تو آپ نے کہا کہ پہلے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے نکل گیا امیر تشریف لے آئے, اس کے بعد پھر آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں نہیں الوزیر. تو یہ بھی بدل الغلط ہے, غلطی کی آپ نے اصلاح کر لی. اور اسی طرح اگلا جملہ دیکھیے, آت السائل رغیفا اور درہما. تو پہلے تو آپ نے اپنے بیٹے سے یا کسی سے کہا کہ مانگنے والے کو روٹی دو, اور پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ تو گھر میں تو روٹی ہے ہی نہیں, پھر آپ نے اس کی تصحیح کی, درہم دے دو. تو یہ غلط آپ کی زبان سے رغیف کہتے ہیں روٹی کو, تو رغیف کا لفظ نکل گیا, پھر آپ نے فوراً اصلاح کر لی اس کی درہما. تو اب ذرا قرآن مجید کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں بدل کی. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. تو اے پروردگار اہدنا, ہمیں ہدایت دے,
الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو اب صراط المستقیم کا بدل پھر لایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اہدنا صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہاں صراطہ ہے، دیکھیے نکرہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر الذین انعمت علیہم، تو یہ اس کی جو ہے خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یعنی یہ راستہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے، کوئی اندیکھا راستہ نہیں ہے، اجنبی راستہ نہیں ہے، غیر مانوس غیر معروف راستہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ہزاروں لوگ اس پر چلتے آئے ہیں، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے لوگ اس پر چلتے آئے ہیں، انبیاء کا راستہ ہے۔ تو اب دیکھیے پہلے الصراط المستقیم استعمال ہوا، ایک خاص سیدھا راستہ، اور اس کی مزید وضاحت صراط الذین انعمت علیہم سے کی گئی۔ تو یہاں بدل ہے، یہ الصراط المستقیم کا بدل کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا، اب دوسری مثال دیکھیے، انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، صراط اللہ۔ تو یہاں دیکھیے کہ صراط مستقیم مجرور ہے الہ کی وجہ سے، الہ صراط مستقیم، اسی لیے آگے بھی صراط اللہ یہ بدل کل ہے، اللہ کا راستہ، یہ صراط مستقیم، اور یہ بھی مجرور ہے۔ سورہ غافر کی آیت دیکھ لیجئے، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات۔ فرعون اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک اونچا ٹاور، بلند عمارت تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں سیڑھیوں سے، راستوں سے اوپر چڑھوں، اور اسباب السماوات، آسمان کے راستے۔ اچھا، ذرا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسم کے بجائے اسم لایا جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا قال ابو حفص عمر ابن الخطابی، تو یہاں تین چیزیں ایک ہی ہیں، یہ ابو حفص کا بھی مطلب وہی ہے، عمرو کا بھی مطلب وہی ہے، ابن الخطاب کا مطلب بھی وہی ہے۔ تو ابو حفص یعنی حفص کے والد، عمر نام ہے، ذاتی نام ہے، وہی ہم، اور آخر میں کہہ رہے ہیں خطاب کے بیٹے، تو سب یہ مرفوع ہے نا، کہ ابو بھی مرفوع ہے، عمرو بھی مرفوع ہے، ابنو بھی مرفوع ہے۔ تو لیکن اب وہ یہ تمام اسماء ہے نا، اس کے بجائے فعل استعمال کر رہے ہیں، ورب استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ سورہ فرقان کی آیت، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ۔ تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، یلقا اسامہ، تو وہ پائے گا، گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اب یہاں اسام گناہ پائے گا، اب یہ اسام مبدل من ہے، اس کے بجائے پورا فعل استعمال ہو رہا ہے، یضاعف لہ العذاب، یضاعف لہ العذاب، اس کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور بعض اوقات جملے کا بدل بھی ہوتا ہے، جیسے امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین، تو پہلا جملہ کیا ہے؟ مبدل من، امدکم بما تعملون، تو جو کچھ تمہیں دیا وہ تم جانتے ہو، تم جو اور اس کے بعد فرمایا امدکم، تم لوگوں کو جانور دیے، اولادیں دی، بیٹے دی، انعام اور بنین دیے۔ اب یہاں کچھ اور مثالیں دیکھ لیجئے بدل کی، کہ
ثم عموا وصموا كثير منهم، یہ بدل البعد کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ اندھے ہو گئے، بہرے بنتے چلے گئے، اور پھر کہا گیا کثیر منہم، سارے نہیں، زیادہ تر لوگ، ان میں اکثر لوگ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اچھا ادھر دیکھیے، اب اگلی مثال ہے سورۃ الاعراف کی، الذین استضعفوا لمن آمن منہم، وہ لوگ جو کمزور کر دیے گئے تھے، ضعیف بنا لیے تھے، استضعفوا للذین لمن آمن منہم، اور یہ دبا لیے گئے تھے، کمزور کیے گئے تھے، کون؟ ان میں سارے نہیں، یہ بدل بعض کی مثال ہے، جو ایمان لائے تھے، لمن آمن منہم۔ تو سرداروں نے، بادشاہوں نے کس پر ظلم کیا؟ وہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے اور غریب بھی تھے، تو اس لیے ان پر ظلم کیا گیا۔ اگلی مثال دیکھیے سورہ یوسف کی، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودَةٍ، تو حضرت یوسف کو جب مصر لایا گیا تو جن لوگوں نے انہیں کنویں سے نکالا تھا، انہوں نے شَرَوْهُ بیچ ڈالا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ تھوڑی سی قیمت پر، معمولی قیمت پر بیچ ڈالا، اور اس کے بعد اس کا بدل آ رہا ہے دراہم معدودہ، چند گنتی کے درہم تھے، ثمن، تو پہلے بثمن بخس کہا گیا، اور آگے پھر ان دراہم سے اس کو بدل دیا، چند درہم۔ تو اسی طرح دیکھیے چند اور مثالیں قرآن مجید سے بدل کی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی فی الصور، نفخ فی الصور، اس کا بدل کیا ہے؟ نفقۃ واحدۃ، ایک ہی پھونک، ایک ہی پھونک۔ اور اسی طرح دیکھیے، تو پہلے تو سور پھونکا جائے گا، اور وضاحت اس کی ہو رہی نفقۃ واحدہ، تو یہ نفقۃ واحدہ یہ بدل ہے نفخ فی الصور کی۔ اور سورۃ الحاقہ میں دکتا دکتا واحدہ، تو زمین اور پہاڑوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اب دکتا، دونوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وضاحت آ رہی ہے دکتن واحدتن، ایک ہی چوٹ میں، ایک ہی چوٹ میں۔ اور آگے جائیے، سورہ یوسف کی مثال ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دو ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میں نے پیروی کی ہے اس طریقہ کار کی جو میرے باپ دادا کا ہے، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہوں، توحید پر۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، ملت آبائی، تو ملت آبائی مرکب اضافی ہے، ملت مضاف ہے، آبائی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اپنے باپ دادا کے طریقہ کار، باپ دادا کے مذہب پر کی میں پیروی کرتا ہوں۔ اب آبائی کیا ہے؟ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، اور اس کا بدل آ رہا ہے ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ سب مجرور ہیں، یعنی ابراہیم کے طریقے پر ہوں میں، اسحاق کے طریقے پر ہوں، یعقوب کے طریقے پر ہوں، یعنی یعقوب میرے والد ہیں اور اسحاق میرے دادا ہیں، ابراہیم میرے پردادا ہیں، میں اس راستے پر چل رہا ہوں۔ اب اگلی مثال دیکھیے سورۃ الفجر کی ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے غور نہیں کیا کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔
تو یہاں اس کے بعد فرمایا ارم ذات العماد. اب یہ عاد کا بدل جو ہے ارم ہے، یعنی قوم ارم کے ساتھ. قوم عاد کا مطلب ہے قوم ارم، اور پھر مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے ذات العمادی. تو بعاد، عاد مجرور ہے، بعادن، بعادن مجرور ہے، اور ارم چونکہ غیر منصرف ہے وہ بھی مجرور ہے. اور ذات العمادی میں بھی ذاتی کے نیچے زیر ہے، دیکھیے ذاتی، یہ بھی مجرور ہے. تو یہ بدل ہے، یعنی آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم ارم کے ساتھ کیا کیا، یعنی جو ستونوں والے تھے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے والے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا. اگلی مثال دیکھیے سورۃ الانبیاء کی ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا. تو اور ہم نے ان میں فجاج، کشادگی پیدا کر دی، راستے بنا دیے. تو فجاج تو یعنی دروں کو کہتے ہیں، کشادہ راستوں کو کہتے ہیں. اور اس کی فجاج کشادگی کی وضاحت کس سے ہو رہی ہے؟ سبل سے. سبیل کی جمع ہے سبل. فجاج بھی منصوب ہے اور سبلن بھی منصوب ہے. فجاجن سبلن. اگلی مثال سورۃ الرعد کی ہے، دیکھیے کہ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن. ایسے نیک لوگوں کے لیے عقبی الدار آخرت کا گھر ہے. عقبی الدار مرکب اضافی ہے تو، اور یہ مرفوع ہے. اور جنات عدن ہمیشگی کے باغ. تو عقبی الدار کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، بدل کیا ہے؟ جنات عدن. آخرت کا گھر کیا ہے؟ ہمیشگی کے باغات. اب سورۃ التوبہ کی مثال دیکھ لیجئے بدل کی. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم. تو کیا ان لوگوں کے پاس گزرے ہوئے لوگوں کے سچے واقعات نہیں پہنچے، ان کی ہلاکت کے. اب اس کے بعد من قبلہم، الذین من قبلہم، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے لوگ تھے ان کے واقعات نہیں پہنچے. اب اس کی صراحت اس میں ابہام ہے نا، الذین من قبلہم جو پہلے گزر گئے لوگ کون سے لوگ تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود. تو من قبلہم، الذین من قبلہم. تو یہاں دیکھیے کہ قوم نوح وعاد وثمود. تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم، پھر عاد کی قوم اور ثمود کی قوم. تو یہاں دیکھیے نوح بھی مجرور ہے، عاد بھی مجرور ہے، اور ثمودہ چونکہ غیر منصرف ہے اس پہ زبر آیا ہے ثمودہ کے دال پر، لیکن ہے یہ بھی مجرور. اگلی مثال ہے دیکھیے ضرب اللہ مثلا. اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے کلمۃ طیبۃ. تو اب یہاں کلمۃ طیبۃ، تو اب مثلا کیا ہے؟ مبدل میں. مثال کس کی دے رہا ہے؟ کلمۃ طیبۃ، ایک اچھی بات. کشجرۃ طیبہ، تو اس کی مثال ایک اچھے درخت کی سی ہے. کشجرۃ طیبۃ. تو یہاں مثلا مثال مبدل من ہے اور کلمۃ طیبہ یہ بدل ہے. مثلا بھی منصوب ہے، دو زبر دیکھ رہے ہیں، اور کلمۃ طیبۃ بھی منصوب ہے. چند اور مثالیں یہاں دیکھ لیجئے. سورۃ النبأ کی آیت ہے جزاء من ربک عطاء حسابا. من ربک، من ربک، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے بدلہ. عطاء حسابا. تو اب اس کا بدل لایا گیا ہے رب. کون ہے وہ؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. اب ذرا دیکھیے یہاں دو بدل ہیں. من ربک، آپ کا رب، من ربک. اور من ربک کیا ہے؟ رب یہاں مجرور ہے. ربی من ربک، آپ کے رب کی طرف سے بدلہ. جزاء من ربک.
اب ربک کا بدل کیا لایا گیا؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، یہ پہلا بدل ہے، یعنی آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کے سارے نظام کو چلانے والا، اور اس کے بعد پھر الرحمانی دوسرا بدل بھی آ گیا۔ آپ کا رب کون ہے؟ من ربک، تو اچھا اس کو کھول دیں اگر بات، تو جزاء من ربک آیا نا اوپر، تو جزاء من ربک کا کیا مطلب ہے؟ جزاء من رب السماوات والارض وما بینہما، اور الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ جزاء من الرحمن۔ تو یہ بدل ہیں اور وہی اعراب لے کر آ رہے ہیں۔ سورۃ الدخان کی آیات دیکھیے، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، تو دیکھیے فی مقام امین، بلا شبہ متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، فی مقام امین، مقام امین کے اندر ہوں گے، فی مقام امین۔ اب یہ اس پورے فی مقام امین کی جو ترکیب ہے مرکب توصیفی، اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، بدل دیکھیے اس کا، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ وہ امن کی جگہ کیا ہے؟ وہ مقام امین کیا ہے؟ باغات اور چشمے۔ سورۃ الروم کی مثال دیکھیے بدل کی، کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، تو نماز قائم کرو اور مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ مشرک ہیں۔ من الذین فرقوا دینہم، تو وکانوا شیعا، یہ مشرک کون ہیں؟ جنہوں نے اپنا الگ دین بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ اور سورہ مریم کی آیت دیکھ لیجئے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب۔ تو اب دیکھیے من تاب و آمن و عمل صالحا، تو یہ جو جنہوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا، تو ان کا جو ہے ان کا بدل اب وہاں آگے آ رہا ہے، اولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے۔ اچھا جی، اب یہاں ابن کے 3 اعراب کی ہم ذرا وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ قال ابو حفص عمر ابن الخطابی، تو ابن الخطابی مرکب اضافی ہے، خطاب کا بیٹا، خطاب ابن الخطابی، تو کبھی ابن آتا ہے، کبھی ابن آتا ہے، کبھی ابنی آتا ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ تو اب یہ ایک سند ہے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، تو ہم سے بیان کیا، یہ سند ہے دیکھیے حدیث کی، موسیٰ نے بیان کیا، موسیٰ فاعل ہے، مرفوع ہے، ابن اسماعیل، موسیٰ کون ہے؟ اسماعیل کے بیٹے ہیں، قال، اور انہوں نے کہا، موسیٰ کا بدل کیا ہے؟ ابن اسماعیل، موسیٰ بھی مرفوع ہے، فاعل ہیں، اور انہوں نے بات کی، انہوں نے حدیث بیان کی، اور اس لیے ابن اسماعیل بھی مرفوع ہے۔ قال حدثنا ابو عوانہ، اور انہوں نے کہا کہ ابو عوانہ نے کہا ہے، ابو عوانہ مرفوع ہے ابو، قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ، کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ
ابن ابی عائشہ، موسیٰ بھی فاعل ہے، ابن ابی عائشہ۔ قال حدثنا سعید بن جبیر، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت سعید بن جبیر تابعی شہید نے فرمایا عن ابن عباس۔ اب یہاں پر دیکھیے سعید مرفوع ہے نا، سعید بن جبیر نے کہا، اور ابن جبیر من بھی، ابن جبیر میں بن ابن نون کے اوپر پیش ہے، دیکھیے وہ بھی مرفوع ہے، لیکن یہاں آگے آ گیا ہے عن ابن عباس، عن حرف جر آ گیا ہے تو یہ ابن عباس کے بجائے ابن عباس ہو گیا ہے، تو یہ مجرور ہے، ذرا دیکھ لیجئے آپ۔ اب دوسری سند کو ذرا دیکھ لیجئے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبداللہ۔ دیکھیے اب یہ مرفوع کی مثال ہے یہاں پر، حدثنا ابو الیمان، ابو مرفوع ہے، اور اخبرنا شعیب، شعیب بھی مرفوع ہے، شعیب دو پیش ہیں، اور عن الزہری، تو عن الزہری، عن کی وجہ سے زہری مجرور ہو گیا، اور قال اخبرنی، اور فرمایا کہ مجھے اطلاع دی ابو ادریس، ابو ادریس، ادریس کے والد، یہ کنیت ہے ابو ادریس خولانی، ابو ادریس، تو ابو کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ عائذ اللہ تھا، لیکن یہ عائذ اللہ کے بجائے ابو ادریس خولانی کے نام سے مشہور ہے، یمنی ہے، تو ابو ادریس بھی مرفوع ہے، عائذ اللہ بھی مرفوع، عائذو پہ پیش دیکھ رہے ہیں، ابو پہ پیش دیکھ رہے ہیں آپ، اور اب اس کے بعد ہے ابن عبداللہ۔ عائذ اللہ کون ہے؟ عبداللہ کے بیٹے، تو عائذ اللہ بھی مرفوع ہے، اور ابن عبداللہ، ابن کے نون کے اوپر بھی پیش ہے، تو اور ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ، تو ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ، اب انا کی وجہ سے عبادتو تھا نا، وہ عبادتہ ہو گیا، انا نے کیا کیا؟ عبادہ کو منصوب کر دیا، عبادہ، جب عبادہ بن صامت میں عبادتہ ہو گیا، منصوب ہو گیا، تو ابن بھی ابن الصامتی، ابن الصامتی، ابن نہیں ابن، دیکھیے ابن کے منصوب ہونے کی مثال ہے۔ اب اگلی مثال دیکھیے، حدثنا سعید ابن یحییٰ، سعید مرفوع ہے، اور ابن یحییٰ، ابن یحییٰ بھی مرفوع ہے، لیکن ان کے دادا کا نام بھی آ گیا ہے، یحییٰ ابن سعید القرشی، قرشی، تو دیکھیے یہاں دو بن استعمال ہو گئے نا، سعید ابن یحییٰ ابن سعید القرشی، تو یہ سعید جو ہے یہ قریشی ہیں، قرشی ہیں، سعید مرفوع ہے، اور وہ کس کے، اس کا سعید کا بدل کیا ہے؟ ابن یحییٰ، سعید بھی مرفوع ہے، ابن یحییٰ بھی مرفوع ہے، لیکن یحییٰ کے بعد کا جو یحییٰ بن ابن سعید، وہ جو ہے مجرور ہو گیا، پہلا مرفوع ہے، دوسرا مجرور ہو گیا۔ قال حدثنا ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، تو یہاں بھی دیکھیے ابو بردہ کون ہے؟ ابن عبداللہ ہے، تو پہلا جو ہے ابو مرفوع ہے، ابو بردہ مرفوع ہے، اور ابن عبداللہ بھی مرفوع ہے، لیکن اس کے بعد ابن ابی بردہ یہ پھر مجرور ہو گیا، اور عن ابی بردہ، یہ تو عن کی وجہ سے ابو ابی ہو گیا بردہ، عن ابی موسیٰ، یہاں بھی عن کی وجہ سے ابو موسیٰ ابی موسیٰ میں بدل گیا، تو یہاں ابو بردہ کا بدل کیا ہے؟ ابن عبداللہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
54 minutes. 54 minutes.